السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے ڈرگ ایلیمینیشن. ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈرگ میٹابولزم پڑھا تھا کہ اب جیسے ہی کوئی بھی ڈرگ ہے جب آپ کے سسٹیمک سرکولیشن میں پہنچ جاتی ہے تو سسٹیمک سرکولیشن میں پہنچنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں میٹابولائز ہونا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز ہے جب تک وہ آپ کی باڈی میں رہے گی، ایبزارب ہوئی ہے وہ چیز، اب اس نے ایک ٹائم تک اپنا ایفیکٹ دینا ہے. اب وہ اپنا ایفیکٹ دے چکی ہے، اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کی باڈی میں موجود رہے گی تو کیا ہوگا، آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے اور آپ کی باڈی کو کافی ہارم پہنچائیں گے وہ جو کیمیکلز ہوں گے یا جو بھی سبسٹینس ہوگا، بے شک وہ آپ کا فوڈ ہی کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو اپنی باڈی سے ریموو کروانا ہوتا ہے. اب مین ہمارا جو پرپس ہوتا ہے، جو ڈرگ والا پرپس ہے، جو آپ کا ایڈمی ہے، اس میں ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، ان کا تو فنکشن ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ایلیمینیٹ بھی تو کروانا ہے آپ کی باڈی سے، کہ جب تک کوئی بھی چیز آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ نہیں ہوگی اس کا پراپر فنکشن نہیں ہوگا. اب ایک آپ نے میڈیسن کھا لی ہے، وہ آپ کی باڈی میں چلی گئی ہے، باڈی میں جانے کے بعد جسٹ اس نے اپنا ایفیکٹ شو کروایا. اب ایفیکٹ شو کروانے کے بعد وہ ریموو ہی نہیں ہوئی آپ کی باڈی سے، تو کیا آپ اس طرح کی میڈیسن دیں گے پیشنٹ کو؟ کبھی بھی نہیں دیں گے جب تک آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ میڈیسن تو ریموو ہی نہیں ہوتی، نہ یہ لیور سے ریموو ہوتی ہے، نہ یہ کڈنی سے ریموو ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی روٹ ہے نکلنے کے لیے، تو وہ میڈیسن کیا ہے، ہارمفل ہے. تو بے شک وہ جتنی مرضی آپ کو فائدہ مند لگ رہی ہے یا پھر جتنی مرضی افیکٹو لگ رہی ہے، آپ وہ میڈیسن کبھی بھی پیشنٹ کو پرسکرائب نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا پراپر جو ورکنگ ہے وہی نہیں ہے کہ پورا ایڈمی فالو ہونا چاہیے، ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم، ایلیمینیشن. تو آج ہم نے دیکھنا ہے ایلیمینیشن. دی ریموول آف اے ڈرگ فرام دی باڈی اکرز ویا نمبر آف روٹس، دا موسٹ امپورٹنٹ بینگ تھرو دی کڈنی انٹو دا یورین. اب جو آپ کا میجر روٹ ہے وہ آپ کا کڈنی ہے، کہ جو آپ کی جو ڈرگ ہے بیسیکلی کڈنی ریموو کرتی ہے ان دی فارم آف یورین. کہ اب جو آپ کی میڈیسن ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا کوئی آپ کی ڈرگ ہے وہ آپ کی کڈنی سے ریموو ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کڈنی سے صرف اور صرف پولر کمپاؤنڈس ریموو ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں نے میٹابولزم میں کیا دیکھا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ڈرگ ہے وہ اگر لائپوفیلک ہے، وہ اگر لپڈ لونگ ہے، تو وہ کہاں گئی ہے؟ آپ کے لیور میں گئی ہے. وہاں پہ جانے کے بعد وہ سیدھا جو ہے وہاں پہ اس کے میٹابلائٹس میں کنورٹ ہوئی ہے انٹو مور پولر کمپاؤنڈس، کہ اس میں فیز 1 فیز 2 ریئیکشنز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کنورٹ ہوئے ہیں پولر کمپاؤنڈس میں. تو جب وہ پولر کمپاؤنڈس میں کنورٹ ہوئے ہیں تو پھر وہ ایزیلی کڈنی سے بھی کراس کر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے میٹابولزم کے پروسیس سے پاس آؤٹ ہوں گے، پھر کڈنی میں آئیں گے، پھر یورین کے فارم میں کیا ہوگا، آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. اب آپ کی باڈی سے ڈرگ کی ایلیمینیشن کے اور بھی ڈفرینٹ طرح کے روٹس ہیں. جیسے آپ کا بائل ہو گیا، بائل جو آپ کی لیور ہوتا ہے، لیور کی کوئی بھی سبسٹینس ہے وہ آپ کی بائل کی فارم میں ریموو ہوتا ہے. بائل کی فارم میں تو ریموو ہو رہا ہے، لیکن کس چیز میں ریموو ہو رہا ہے؟ آپ کے فیسز میں ریموو ہو رہا ہے. جو آپ کی لیور کی تھرو جو چیز جو ایلیمینیشن ہوتی ہے وہ آپ کی بائل کی مدد سے ہوتی ہے. اب کچھ پیشنٹس ان کے انٹسٹائنس میں ہو رہی ہوتی ہے ایلیمینیشن، کچھ کے لنگس میں ہو رہی ہوتی ہے. اب کچھ جو ہوتی ہیں نرسنگ مدرز ہوتی ہیں جو اپنے بیبی کو فیڈ کرواتی ہیں، اب ان کے جو ملک ہے اس سے بھی سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کی جو ڈرگ ہے وہ ایلیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ روٹس ہیں آپ کی ڈرگ کے ایلیمینیشن کے. اب آپ کے کچھ رینل فیلئر کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، اب جو رینل فیلئر کے پیشنٹ ہے، میجر آپ کا کڈنی سورس ہے آپ کے ڈرگ کو ریموو کروانے کا، ایلیمینیٹ کروانے کا. لیکن اگر وہ آپ کی کڈنی سے نہیں ہو رہے ایلیمینیٹ، اب آپ کا کڈنی پراپر فنکشن ہی نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو پھر ڈائلائسس پہ لے کے جاتے ہیں. ڈائلائسس کا بیسیکلی مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی سے جو ایکسٹرا مٹیریل ہے یا پھر جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ریموو کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ پھر اپنی باڈی. اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے روٹس آف ایلیمینیشن. تو ہم سب سے پہلے میجر روٹ دیکھیں گے کڈنی. تو اس میں 3 پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو بھی ڈرگ ہوتی ہے یا جو بھی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اس کو ان 3 پروسیس سے گزارتی ہے، اس کو یورین میں کنورٹ کرتی ہے، اس سے آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے. اب اس میں سب سے پہلا آ جاتا ہے آپ کا گلومیرولر فلٹریشن. اب جو آپ کا نیفرون ہے اس میں میجر آپ کا سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے گلومیرولس. اب جو گلومیرولس ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے سبسٹینسز کو فلٹر کرنا ہوتا ہے اپنے اندر سے. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے کچھ کمپاؤنڈز ہیں جن کا سائز جو ہے وہ 500 ڈالٹن سے کم ہوتا ہے، صرف وہی کمپاؤنڈ یہاں سے پاس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو واٹر سالوبل ہوتے ہیں.
اب اس میں ایکٹیو ٹیوبولر سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے لوپ آف ہینلے ہوتے ہیں، وہاں سے سیکریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈرگ ہوتی ہے ان کے ساتھ ری ایکشن میں آتی ہے، اس کے بعد وہ آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کی پیسیو ٹیوبولر ری ایبزارپشن ہوتی ہے کہ کچھ ڈرگز ہوتی ہیں وہ آپ کی باڈی میں انٹر تو ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ سے ری ایبزارب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کہ دوبارہ سے اس کو ایبزارپشن کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے کہ اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو مزید آپ کی باڈی نے اپنے اندر ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا دوسرا روٹ ہے لیور۔ اب لیور کے تھرو آپ کی کچھ ڈرگ ایلیمینیٹ ہوتی ہے، کیسے ایلیمینیٹ ہوتی ہے؟ جو آپ کے میٹابلائٹس ہیں وہ بائل میں جاتے ہیں، اب جو بائل ہے وہ فیسس کی فارم میں آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہوتا ہے۔ اب کچھ ڈرگز ہیں وہ ری ایبزارب ہوتی ہیں انٹسٹائن کے تھرو، دوبارہ سے وہ سرکولیشن میں چلی جاتی ہیں، مطلب یہی ہے کہ ابھی اس کو مزید ایبزارب ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ ڈرگز ہیں وہ آپ کے جی آئی ٹی کے تھرو ایلیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ کی تھائیوسائنیٹس ہیں، آیوڈائڈز ہیں اور مرکری ہے، یہ کہاں سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے؟ آپ کے سلائیوا سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے۔ اب کچھ ڈرگز آپ کی اسٹمک سے ایلیمینیٹ ہوتی ہیں، جیسے ڈیفیوژن ہو رہی ہوتی ہے ان کی، مورفین ہے اس میں آپ کی ایگزامپل۔ اس کے بعد لنگز ہے، جو لنگز ہے اس میں کیا ہوتا ہے گیسز ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب کچھ آپ کی وولیٹائل ڈرگز ہوتی ہیں، کچھ وولیٹائل نیچر کی ہوتی ہیں جیسے گیسز ہوتی ہیں، اب وہ گیسز کی فارم میں ہی آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہوں گی، جیسے اس میں آ گیا آپ کا ایکسپائرڈ ایئر۔ آپ جب ایکسہیل کرتے ہیں ایئر کو تو اس کے تھرو بھی آپ کی جو ڈرگز ہیں وہ ریموو ہوتی ہیں۔ ادر روٹس ہیں اس میں آپ کے سویٹ آ جاتا ہے، ٹیئرز آ جاتے ہیں۔ اب کچھ جو میڈیسن ہے آپ کے پسینے کے تھرو نکلتی ہے باہر، اب کچھ میڈیسن ہے وہ آپ کے ٹیئرز کے تھرو بھی ایلیمینیٹ ہوتی ہیں، جیسے بار بار آپ کی آنکھوں میں پانی آ جانا، اس کے تھرو بھی۔ اب کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کا سلائیوا بڑا کڑوا کڑوا سا ہوتا ہے، آپ کے جو ٹیئرز ہیں وہ عجیب جو ہے وہ سالٹی سے اور عجیب طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی، مطلب کہ آپ کو پھر اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے اسکن پہ۔ اب بریسٹ ملک ہے، کچھ جو ہوتی ہیں بریسٹ فیڈنگ، جو نرسنگ مدرز ہوتے ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں، اب جو بریسٹ کا جو ملک ہے اس کے تھرو بھی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں کچھ ڈرگس، اور کچھ سلائیوری سیکریشن کے تھرو، جو سلائیوا ہے اس کے تھرو جو ایلیمینیٹ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ڈرگز ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی باڈی سے نکلنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی روٹ ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس روٹ سے باہر جانا ہے۔ اب جیسے آپ کے پاس کچھ روٹس آ گئے، لیور ہو گیا، آپ کے پاس کڈنی ہو گیا، آپ کے پاس جی آئی ٹی ہوگی، آپ کے پاس لنگز ہو گئے، آپ کے پاس سویٹ ہے، ٹیئرز ہیں، بریسٹ ملک ہے، سلائیوری سیکریشن ہے، کہ یہ سارے میجر روٹس ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو ڈرگ ہے وہ آپ کی باڈی سے ایلیمینیٹ ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم لوگ فارمیکو ڈائنامکس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ہم روٹس پڑھیں گے، روٹس آف ایڈمنسٹریشن، اس کے بعد آپ کا یہ پہلا جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ کورڈ ہو جائے گا۔